بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہندوستان وہ پاکیزہ اور مقدس دھرتی ہے جہاں پر لاکھوں اولیاء کرام آسودہ خاک ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ کی مرہون منت ہے کہ یہاں اسلام کا شجر ہرا بھرا ہے، اور آج بھی اس کے بارگ و باری کی شجر کاری و آبیاری کا کام یہی کرتے ہیں۔ ایک انگریز جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا کہ ہمیں ہندوستان کے باشندوں سے ڈر نہیں، بلکہ ہندوستان کی سر زمین پر جو بزرگان دین آسودہ خاک ہیں ان سے خوف و ہراس ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی ابتدا سے ہی یہ خصوصیت رہی ہے کہ یہ خطہ توحید کے فروغ کے لیے مسلمان برگزیدہ روحانی ہستیوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ روحانی بزرگوں نے یہاں کے باشندوں کو اپنی فیوز و برکات سے نوازا۔ ان میں خصوصی طور پر حضرت داتا گنج بخش، حضرت بہاؤالدین نقشبندی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت علی احمد صابر کلیری، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت بو علی شاہ قلندر، حضرت لال شہباز قلندر اور دیگر اولیاء کرام کے نام طویل میں فہرست میں شامل ہیں۔ انہی ہستیوں نے اس خطے میں اسلام کی تبلیغ کی، اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا اور مخلوق کو خالق کی طرف بلایا۔ 20ویں صدی ہجری میں بھی انسانوں کے لیے فلاح و ترقی کا پیغام لیے چند برگزیدہ ہستیوں نے اس سر زمین کو منور کیا۔ ان میں حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی اور حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کے اسم گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کے مرکز مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جسے مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام اقوام کے لوگ اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ ان ہستی کے فیض سے ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ خود ناگپور کے مہاراجہ جو مرہٹہ خاندان سے تھا، اس ہستی کا بہت بڑا متقد ہوا۔ اس روحانی ہستی کو دنیا بھر میں بابا تاج الدین اولیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بابا تاج الدین کی ولادت 27 جنوری 1861 عیسوی 1297 ہجری مہاراشٹر کے شہر ناگپور سے 15 کلومیٹر دور کامٹی گاؤں محلہ گورا بازار میں ہوئی۔ بابا تاج الدین پیدائش کے وقت سے ہی غیر معمولی تھے۔ وہ عام بچوں کی طرح روتے نہیں تھے۔ پیدائش کے وقت عام طور پر بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، مگر بابا صاحب پیدائش کے وقت خاموش رہے۔ وہاں پر موجود عورتوں نے سمجھا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ آپ کو رلانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی گئیں۔ ان کی پیشانی اور رانوں پر داغ دیے گئے، تب آپ تھوڑا سا رو کر پھر چپ ہو گئے، اور یہ داغ آپ کے جسم مبارک تک آخر تک نمایاں رہے۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید عبداللہ عرب سے آ کر مدارس میں مقیم ہو گئے، اور پھر ان کی اولاد مدارس کے ارد گرد میں پھیل گئی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اباء و اجداد کولار میں بس گئے۔ آپ ہی کے خاندان کی وجہ سے یہ علاقہ کلار شریف کہلایا۔ اس خاندان میں کئی بزرگ ولی کامل تھے۔ آپ کے والد بزرگوار ملازمت کے سلسلے میں کامتی میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ مدراسی پلٹن کے صوبیدار شیخ صاحب کی صاحبزادی تھی۔ مشہور ہے کہ والدہ ماجدہ بھی پیدائش کے وقت نہیں روئی تھی، اس لیے انہیں مردہ سمجھ کر کوڑے دان پر ڈال دیا گیا تھا، اس لیے آپ کو گوری گن بیوی بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں سے ہی اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کی عمر 1 سال کی تھی جب ان کے والد کی وفات ہو گئی، اور پھر 9 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔ آپ کی پرورش آپ کی نانی صاحبہ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو شیخ صدیقی بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے نانا شیخ میر صاحب شیخ صدیقی تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کامتی کے مدرسے میں ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی تعلیم حاصل کر لی۔ آپ ایک روز مکتب میں موجود تھے
کہ کامٹی میں سلسلہ قادریہ کے مشہور مجذوب بزرگ حضرت عبداللہ شاہ قادری کامٹی مکتب میں تشریف لائے اور بابا صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے معلم سے فرمایا کہ اس کو کیا پڑھا رہے ہو؟ یہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے۔ اتنا کہہ کر عبداللہ شاہ نے اپنی جھولی سے ایک خرمہ نکال کر اس کو آدھا کیا، آدھا خود کھایا اور بچا ہوا تاج الدین کے منہ میں رکھ دیا اور کہا کہ کم کھا، کم سو اور کم بول اور قرآن شریف پڑھ۔ کہتے ہیں کہ خرمہ کھاتے ہی تاج الدین میں تبدیلی آ گئی اور ان کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی، دنیاوی چیزوں میں ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی۔ اس بات کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ بابا تاج الدین نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر بھی دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے صرف قربت اور نسبت کا ذکر ملتا ہے، ایک سلسلہ قادریہ کے حضرت عبداللہ شاہ قادری اور دوسرے سلسلہ چشتیہ کے بابا داؤد مکی۔ حضرت شاہ عبداللہ قادری کا مزار کامٹی اسٹیشن کے پاس ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں بابا تاج الدین حضرت عبداللہ شاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ شاہ کے سجادہ نشین کی روایت کے مطابق جب حضرت عبداللہ شاہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو بابا تاج الدین ان کے پاس آئے۔ اس وقت شربت بنا کر شاہ صاحب کو پیش کیا، انہوں نے چند گھونٹ پی کر باقی بابا تاج الدین کو پلا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سید تاج الدین نے 15 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد دیگر علوم کی تحصیل کی۔ جب بابا صاحب 18 سال کے ہوئے یعنی سن 1879 تا 1880 تک کامٹی میں بہنے والے دریا میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب سے ان کے مکان کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ 1881 میں ان کے ماموں عبد الرحمن نے انہیں ناگپور کی ریجمنٹ نمبر 13 میں بھرتی کر دیا۔ فوج میں 3 سال ملازمت کے بعد انہیں ساگر مدھیہ پردیش جانا پڑا۔ ساگر مدراسی پلٹن کے خیمہ ملٹری کیمپ میں پہنچنے کے بعد دوران ملازمت وہیں ایک علاقے پیلی کوٹھی میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ داؤد مکی کے مزار شریف پر تشریف لے جاتے۔ حضرت داؤد مکی خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے خلیفہ تھے اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کو مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے خلافت ملی تھی۔ حضرت داؤد مکی اپنے مرشد کے حکم پر ساگر آئے اور یہیں پر ہی وصال فرمایا۔ حضرت تاج الدین فوجی ملازمت کے سلسلے میں ساگر گئے تو آپ نے بابا داؤد مکی کے مزار پر تقریباً 2 سال تک ریاضت اور مراقبے میں گزارے۔ روایات کے مطابق یہیں تاج الدین کو سلسلہ چشتیہ نسبت اویسیہ طریقے پر منتقل ہوئی۔ حضرت تاج الدین کا روز کا معمول تھا کہ دن میں کام کے بعد پوری رات داؤد مکی ساگری کے مزار اقدس پر گزارتے اور یاد الہی میں محو رہتے۔ کامٹی میں جب آپ کی نانی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ نواسہ راتوں کو غائب رہتا ہے تو خیال آیا کہ کسی بری صحبت میں نہ پڑ گیا ہو۔ یہ سوچ کر نانی صاحبہ ساگر جا پہنچی تاکہ یہ معلوم کریں کہ نواسہ راتوں کو آخر جاتا کہاں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تاج الدین خدا کی بندگی میں راتیں گزارتا ہے تو نانی کے دل کا بوجھ اتر گیا اور وہ نواسے کو دعائیں دیتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ لیکن رفتہ رفتہ تاج الدین کا وقت داؤد مکی کی درگاہ پر زیادہ اور ڈیوٹی پر کم رہنے لگا۔ ایک روز فوج کے کیپٹن کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ تاج الدین ڈیوٹی کے وقت میں پیلی کوٹھی کی درگاہ پر دیکھے گئے ہیں۔ اس کیپٹن نے تاج الدین کو تنبیہ کی اور کہا کہ پورے وقت ڈیوٹی پر حاضر رہا کریں، میں نوٹ کروں گا۔ بابا تاج الدین کو ملٹری کیمپ میں اسلحہ خانے میں پہرا دینے کا کام سونپا گیا تھا۔ ایک رات 2 بجے کے قریب فوج کا کیپٹن اچانک معائنے کے لیے آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تاج الدین پوری مستعدی سے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کیپٹن انہیں دیکھ کر مطمئن ہو کر روانہ ہو گیا۔ آدھے فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی مسجد کے پاس سے گزرا۔ مسجد کا صحن چاندنی رات کی طرح صاف نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن نے دیکھا کہ وہ جس سپاہی کو پہرا دیتے ہوئے دیکھ کر آیا ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد کے صحن میں نماز ادا کر رہا ہے۔ سپاہی کو ڈیوٹی سے غفلت برتتے دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا اور وہ واپس اسلحہ خانے آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر سپاہی پکارا ہالٹ یعنی ہائی الرٹ۔ انگریز کیپٹن سپاہی کو اپنی جگہ دیکھ کر سخت حیران ہوا
اور کچھ کہے بغیر مسجد کی طرف رخ کیا، اور وہاں جا کر وہ حیران اور ششدر رہ گیا کہ تاج الدین اسی طرح محویت کے عالم میں مصروف عبادت تھے۔ وہ ایک بار پھر اسلحہ خانے تصدیق کے لیے گیا تو وہاں ڈیوٹی کرتے ہوئے دیکھ کر اس نے قریب آ کر غور سے دیکھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے یا کوئی اور۔ اس نے بابا تاج الدین سے بات چیت کر کے اپنی پوری تسلی کی کہ ہاں یہ وہی شخص ہے۔ دوسرے دن ایک افسر کے سامنے بابا تاج الدین کی پیشی ہوئی۔ کیپٹن نے رات کے واقعے کی چشمدید گواہی دی۔ تاج الدین سے پوچھا گیا کہ کیا تم ڈیوٹی چھوڑ کر عبادت کر رہے تھے یا بیک وقت ڈیوٹی بھی ادا کر رہے تھے اور عبادت بھی؟ اگر آخری بات سچ ہے تو صاف صاف بتاؤ، تم ایک وقت میں 2 کام کس طرح کرتے ہو؟ تم جادوگر تو نہیں؟ یہ سننا تھا کہ بابا تاج الدین کو جلال آ گیا۔ انہوں نے پیٹی، بندوق، وردی سمیت تمام سرکاری سامان لا کر انہوں نے افسر کی میز پر رکھ دیا۔ لو جی، اب ہم 2 نوکریاں نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر بابا تاج الدین فوراً کمرے سے نکل گئے۔ ناگپور اور جبل پور شہروں کو ملانے والی شاہراہ کامٹی اور رام ٹیک سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے گھنے جنگلوں میں قدم قدم پر خونخوار درندے گھومتے ہیں اور دنیا کے زہریلے ترین سانپ یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد بابا تاج الدین نے زیادہ تر وقت ناگپور سے متصل واقعی کے گھنے جنگلوں میں گزارا، جہاں قدم قدم پر خونخوار شیر اور جنگلی جانور اور درندے رہتے تھے۔ اس جنگل کے اژدہے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ وہاں تاج الدین بابا نے کئی برس تک بلا خوف و خطر ریاضت کی۔ کبھی کبھار ریاضت کے بعد آپ ستپورہ پہاڑ کی بلندیوں اور گھنے جنگلوں سے اتر کر بستیوں میں آ جاتے تھے۔ جذب و کیف کا یہ عالم تھا کہ انہیں کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا احساس بھی نہیں رہتا تھا۔ ادھر تاج الدین کے استعفیٰ کی خبر فوج کے ذریعے ان کے گھر والوں کو بھیج دی گئی۔ نانی نے پھر ایک مرتبہ ساگر آ کر دیکھا تو تاج الدین گلی کوچوں میں خاک چھانتے ہوئے نظر آئے۔ نانی کو لگا کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ کامٹی لے آئیں۔ کامٹی میں ڈاکٹروں، حکیموں کو دکھایا، لیکن کوئی بھی آپ کی حالت کو نہ سمجھ سکا۔ بابا تاج الدین شہر میں واپس آ کر خوش نہیں تھے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا پھر وہ اپنے جنگل میں جا نکلتے۔ عام لوگوں نے انہیں پاگل سمجھ لیا۔ بستی کے آوارہ لڑکے انہیں چھیڑتے اور تنگ کرتے، کوئی آوازیں کستا تو کوئی پتھر مارتا۔ دوسری طرف بہت سے لوگ عقیدت سے ان کے ہاتھ چومتے، لیکن بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ فنا کی ان منزلوں پر تھے جہاں پتھروں کی مار اور پھولوں کی بارش میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ بستی میں آپ کا دل نہ لگتا تو آپ جنگلات میں نکل جاتے اور کبھی واپس کامٹی میں پہنچ جاتے۔ کچھ عرصے بعد آپ کی کرامات کا چرچا ہوا تو لوگ دور دور سے آپ کے پاس اپنا درد لے کر آنے لگے۔ بابا صاحب کی دعاؤں سے لوگوں کے کام ہونے لگے تو سائلین اور عقیدت مندوں کا ہجوم رہنے لگا۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سوچی تو بابا صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب ہم پاگل جھونپڑی میں جائیں گے۔ حالات کچھ ایسے بنے کہ 26 اگست 1892 کو کامٹی کے کینٹونمنٹ اور ضلع مجسٹریٹ نے انہیں پاگل خانے میں بھیج دیا۔ پاگل خانے کا سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ماروتی راؤ تھا۔ اس کی 5 لڑکیاں تھیں، لڑکا کوئی نہیں تھا۔ اولاد نرینہ کی اسے بہت تمنا تھی۔ ڈاکٹر نے بابا صاحب کی پاگل خانے میں موجودگی کا اپنی بیوی سے ذکر کیا۔ اس کی بیوی کے دل میں خیال آیا کہ چل کر حضور بابا صاحب سے عرض کروں۔ اس نے ایک دن اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بابا صاحب کے پاس لے چلو۔ اس کا خاوند چونکہ مہذباً مرہٹا برہمن تھا، اس لیے اپنی بیوی سے یہ الفاظ سن کر پہلے تو کچھ ہچکچایا، بعد میں اس نے یہ چاہا کہ کسی طرح بابا صاحب کو اپنے گھر پر بلا لے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر ایک دن اس کی بیوی اپنی 5 لڑکیوں کے ساتھ بابا صاحب کی خدمت میں یہاں پہنچی اور عرض کیا کہ بابا صاحب میرے ہاں کوئی لڑکا نہیں، میرے لیے دعا کریں۔ بابا صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ڈاکٹروں کی دوائیاں تو بہت کھاتے جی، لیکن لڑکا پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ بیچاری رونے لگی اور عرض کیا کہ بابا صاحب لوگوں کی مرادیں آپ کی دعا سے پوری ہو رہی ہیں، میرے لیے بھی مہربانی کر کے آپ دعا فرمائیں۔
آپ نے یہ سن کر پوچھا کہ لڑکیاں کتنی ہیں جی؟ اس نے جواب دیا کہ لڑکیاں تو 5 ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ اگر لڑکیاں 5 ہیں تو لڑکے بھی 5 ہو جاتے ہیں جی۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کی بیوی واپس آ گئی۔ خدا کی شان کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 1 سال بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ڈاکٹر ماروتی راؤ کی بیوی نے غسل کے بعد لڑکے کو حضور بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ بابا صاحب نے ایک نظر دیکھا اور تبسم کے ساتھ فرمایا کہ ابھی تو 4 اور آتے ہیں جی، لے جائیں، یہ خوش رہے گا۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک سونار کا مکان تھا۔ بابا صاحب نے سونار کو کہا کہ یہ مکان خالی کر دے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مکان کو خالی کر دیا۔ اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور سب کو جل کر راکھ ہو گیا۔ دوسرے دن جب سونار نے آپ کو گھر دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ بابا کی عزت اس کی نگاہ میں بڑھ گئی اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بابا صاحب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک درخت کے نیچے اس نے بابا صاحب کو پا لیا اور دوڑ کر قدموں میں گر پڑا۔ بابا صاحب نے اس کے خاندان اور اس کو آنے والی آفت سے بچا لیا۔ ناظرین، 27 اگست 1892 عیسوی میں جب آپ کو پاگل خانے میں داخل کیا گیا، لیکن اسی دن آپ کامتی میں بھی گھومتے ہوئے دکھائی دیے گئے، جبکہ ناگپور سے کامتی کافی دور تھا۔ پاگل خانے کے ایک انگریز افسر بازار سے سودا لے کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور واپس آ کر اپنے افسر کو خبر دی۔ یہ وہی فوجی افسر تھا جو مجسٹریٹ کے حکم سے بابا صاحب کو پاگل خانے تک پہنچا کر آیا تھا۔ خبر ملتے ہی انگریز افسر غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً ہی اپنی سواری پر سوار ہو کر بازار پہنچا، جہاں بابا صاحب ایک درخت کے نیچے دھن جمائے ہوئے بیٹھے تھے۔ افسر غصے سے پاگل ہو گیا، گھوڑا دوڑا کر پاگل خانے پہنچا تو وہاں پر دیکھا تو وہاں پر بھی بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور بابا صاحب ٹھیک اسی حالت میں بیٹھے تھے جس حالت میں انہوں نے بابا صاحب کو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اس افسر کے دل میں آپ رحمت اللہ علیہ کی عقیدت پیدا ہو گئی، اور وہ افسر ہر اتوار کو بابا صاحب کے دیدار کے لیے بچوں سمیت آنے لگا۔ ادھر کامتی میں بابا صاحب کی کرامتوں کی باتیں ہونے لگی اور اب عقیدت مند پاگل خانے میں آنے لگے۔ پاگل خانے کے ڈاکٹر انچارج عبدالحمید خان تھے۔ ایک رات انہوں نے بابا صاحب کو پاگل خانے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو چوکیدار پر بہت خفا ہوئے کہ تم کنڈے کو صحیح طرح بند کیوں نہیں کرتے، جبکہ ڈاکٹر صاحب نے جا کر دیکھا تو کوٹڑی کا تالا لگا ہوا تھا اور بابا صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو کر کبھی تالے کو دیکھنے لگا اور کبھی بابا صاحب کو۔ اتنے میں اندر سے تو بابا صاحب بولے کہ کیا ہوا، کیا دیکھتے ہو؟ ہوا ہے، کبھی ادھر سے آ جاتی ہے اور کبھی ادھر سے۔ اب ڈاکٹر صاحب بھی بابا صاحب کے قائل ہو گئے اور ان کے دل میں بے پناہ عزت پیدا ہو گئی اور وہ بھی بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایک پاگل چوکیدار کی نظر سے بچ کر بھاگ گیا۔ سب فوجی افسر اس کی تلاش میں تھے مگر وہ نہ ملا۔ ڈاکٹر عبدالحمید خان بہت پریشان تھے۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ فکر مت کرو، صبح تک پاگل خود بخود آ جائے گا۔ دوسرے دن ہی وہ پاگل صبح کے وقت پاگل خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ نوکر اسے پکڑ کر اندر لے آئے۔ ڈاکٹر عبدالحمید خان نے دریافت کیا کہ تم کہاں تھے؟ پاگل کہنے لگا کہ ہم اپنے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں تاج الدین بھائی ملے اور وہ ہمیں یہاں لے کر آئے، اور میں دروازے پر ان کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے نوکر مجھے پکڑ کر لے آئے۔ یہ واقعات دیکھ کر ڈاکٹر عبدالحمید خان بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سچے عقیدت مند بن گئے اور اپنے ذاتی معاملات میں بھی بابا صاحب سے مشورہ لینے لگے۔ ناظرین، سید عبدالوہاب پوسٹ آفس ناگپور میں ملازمت کے خواہاں تھے، اس لیے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لانے کے لیے میڈیکل افیسر کے سامنے حاضر ہونا تھا۔ وہ میڈیکل افسر کے معائنے سے گھبراتے تھے کیونکہ انہیں خارش تھی اور جسم پر پھوڑے بنے ہوئے تھے۔ ان کے دوست عبدالحمید نے بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا۔ سید عبدالوہاب اپنے سالے کو ہمراہ لے کر پاگل خانے میں پہنچے۔ بابا صاحب نے انہیں دیکھ کر اپنے پاس بلا لیا۔ بابا صاحب نے کچھ قرآنی آیات پڑھی۔ بابا صاحب کا جسم سرد پڑنے لگا اور نبض غائب ہو گئی اور بابا صاحب بے ہوش ہو گئے۔ عبدالوہاب گھبرا کر آواز دینے والے ہی تھے کہ بابا صاحب نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ جاؤ حضرت، انگریز کیا کہے گا؟ چوکیدار نے بتایا کہ اب آپ کا کام بن گیا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔
یہ سن کر عبدالوہاب مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن عبدالوہاب کو معائنہ کرنے سے پہلے ہی کسی کام سے میڈیکل آفیسر چلا گیا اور بغیر دیکھے سرٹیفکیٹ مل گیا۔ سید عبدالوہاب کا کام بابا صاحب کے کرم سے ہو گیا۔ سید عبدالوہاب بھی بابا صاحب کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور برابر حاضری دینے لگے۔ ناظرین، ایک دن عبدالوہاب صاحب بابا کی خدمت کر کے لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بابا صاحب کی خدمت سے آ رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بابا صاحب کے پاؤں دبائے۔ وہ اجنبی اس کے ہاتھوں کو سونگھنے لگا۔ انہوں نے جب ہاتھ سونگے تو ان میں مشک کی خوشبو سی آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کپڑوں پر ملا تو ان کے ہاتھوں اور کپڑوں میں بھی خوشبو آنے لگی۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کو سنبھال کر رکھ لیا اور برسوں تک رکھے رہے، لیکن آخر تک یہ نہ جان پائے کہ وہ اجنبی کون تھا جس نے خوشبو کا احساس کیا تھا۔ ناظرین، ایک بار ایک مجرم بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ ایک غریب کسان تھا جسے زمین کے جھگڑے میں کسی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے ایک قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ غریب آدمی اپنے مقدمے کی پیروی نہ کر سکا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن اپیل کی اجازت مالک نے دی تھی تو بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب نے اسے اعتماد میں دلا کر واپس بھیج دیا۔ ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا تو ایک وکیل جج صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اس کیس کی پیروی کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس میں مختصر سی تقریر سے جج کو مقام کر دیا اور جج نے سرکاری وکیل سے مشورہ کر کے فیصلہ سنایا اور رام سنگھ مجرم صاف بری کر دیا گیا۔ وہ وکیل کوئی یہودی نہیں تھا بلکہ خود بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ تھے، جو ایک بے قصور مجرم کو آزاد کرانے کے لیے وکیل بن کر عدالت میں آئے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک رات پاگل خانے سے 11 قیدی فرار ہو گئے۔ ڈاکٹر کاشی ناتھ بہت گھبرائے، لیکن بابا صاحب کے فیض و کرم سے وہ سب قیدی صبح کے وقت پاگل خانے میں واپس لوٹ آئے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے انگریزی افسر کے پاس اس واقعے کی اطلاع کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو بابا صاحب بھی وہاں آ پہنچے۔ انگریز افسر سے بولے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جا اپنی بیوی کے پاس، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ انگریز افسر اپنے بنگلے پر پہنچا تو اسے بیوی کی موت کا تار ملا۔ اس واقعے کے بعد وہ انگریز بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو گیا اور انگریزوں میں بھی بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی کرامات کی شہرت ہو گئی۔ ناظرین، ایک دن ایک شخص بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور قدموں میں سر رکھ کر التجا کی کہ میری بیٹی اس وقت سخت بیمار ہے، مہربانی کر کے اسے بچا لیں۔ بابا صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور تھوڑی سی دیر کے بعد آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھول کر فرمایا، جاؤ، اب تمہاری بیٹی تندرست ہے اور خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس شخص نے گھر جا کر دیکھا، لڑکی کچھ کھا پی رہی تھی اور ٹھیک تھی۔ اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ ایک فقیر دروازے پر بھیک مانگنے آیا۔ وہ فقیر کو کچھ دینے کے لیے دروازے پر گئی اور اس کی آنکھ میں اداسی دیکھ کر فقیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں اداسی کیوں ہے؟ اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کا حال سنا دیا۔ فقیر نے اندر آ کر لڑکی پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ لو بیٹی، اب جلدی اچھی ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لڑکی اٹھ بیٹھی اور کھانا مانگنے لگی۔ ناظرین، پاگل خانے میں ایسی لاتعداد کرامات دکھائی اور لوگوں کو فیض دینے کی وجہ سے بابا تاج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے درشن کے لیے پاگل خانے آنے لگے۔ ان میں سے بہت سے مسلمان اور انگریز بھی شامل ہوتے تھے۔ اب انگریزوں کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ بابا صاحب کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ خدا رسیدہ بزرگ ہیں۔ وہ پاگل نہیں بلکہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے سچے پرہیزگار ہیں۔ اب انہیں زیادہ دیر پاگل خانے میں رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ پاگل خانے کے نوکر لوگوں سے فیس وصول کرتے ہیں اور عام لوگ بابا صاحب کے دیدار اور ان کے فیض سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک انگریز جو اپنی بیماری سے تنگ آ چکا تھا بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا صاحب نے اسے سوکھی روٹی دیکھ کر کہا کہ اسے پانی میں بھگو کر کھاؤ اور ہسپتال میں رہو۔ وہ انگریز سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتا رہا یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ پھر وہ اتنا تندرست ہو گیا کہ اس کے رشتہ دار جب اس سے ملنے آئے تو اسے پہچان نہ سکے۔
ایک دن بابا تاج الاولیاء اپنے ڈیرے کے قریب ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مریض حاضر خدمت ہوا۔ بابا صاحب نے اسے حکم دیا کہ نیم کے پتے توڑ کر کھا لے۔ اس شخص نے نیم کے درخت کی طرف دیکھا اور نیم کی کڑواہٹ کا خیال کر کے کھڑا رہا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ اس کے پتے کڑوے ہیں؟ جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے کہ سب میٹھا ہی میٹھا ہے۔ اس نے بابا صاحب کا حکم پا کر ایک ٹہنی سے کچھ پتے توڑ کر کھائے۔ حیرت میں پڑ گیا کہ واقعی کڑواہٹ کا نام ہی نہیں تھا اور نیم کے پتے انتہائی میٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر لوگ اس نیم کے پتوں کو اپنے گھر تبرک کے طور پر لے گئے اور ان سے بھی فیض حاصل کرتے رہے اور ان کی بیماریاں ان پتوں کو کھانے سے دور ہو جاتی تھیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ واقعی شریف میں قیام کے دوران ایک دن برسات کے موسم میں ایک عقیدت مند ابو الحسن نے لنگر کے لیے دیگ چڑھائی تو بارش شروع ہو گئی۔ اس قدر پانی برسا کے آگ بجھ گئی اور چولہے کی لکڑیاں تک بھیگ گئی۔ بارش کے رکنے کا انتظار ابھی باقی تھا کہ دو سپاہی ایک قیدی کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قیدی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ اس نے بتایا کہ اسے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دی گئی ہے اور وہ اپنی آخری خواہش کے طور پر بابا صاحب کے دیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ قیدی نے گڑ گڑا کر کہا کہ میرے حق میں دعا کریں کہ میں رہا ہو جاؤں۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے سلام کر کے جانا، اور پھر ابو الحسن کے والد سے کہا کہ اسے نیاز کا کھانا کھلا دے۔ لوگ حیران ہوئے کہ ابھی تو دیگ چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور بارش کی وجہ سے وہ کھانا نہیں پک چکا تھا، لیکن بابا صاحب کے حکم کے مطابق جب انہوں نے دیگ کے اندر دیکھا تو کھانا تیار تھا۔ اس میں سے قیدی کو کھانا کھلایا اور رخصت کر دیا۔ قیدی نے ہائی کورٹ میں اپیل ظاہر کی اور صاف بری ہو گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک ضعیف حاجی حج کر کے ناگپور تشریف لے آئے۔ ٹانگے والے سے ناگپور میں باغی کا پتہ پوچھنے لگے، لیکن اسلام کا راز کسی پر نہ کھولا۔ اتنے میں جناب احمد خان تشریف لائے۔ انہوں نے ماجرا دریافت کیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں مکے میں ایک بزرگ سے ملا، میں نے اس سے بات کرنی چاہی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں نہیں، ناگپور میں باغی میں آنا۔ احمد خان صاحب سمجھ گئے کہ یہ تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بات کرتا ہے، اس لیے باغ نہیں باقی ہوگا۔ بس احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو لے کر باقی روانہ ہوئے۔ بابا صاحب نے اپنے خدمتگاروں سے فرمایا کہ مکہ سے مہمان آ رہے ہیں، ان کی خاطر مزارع کرنا۔ جب حاجی صاحب بابا صاحب کے سامنے پہنچے تو فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ بابا تھے جو مکہ مکرمہ میں مجھے ملے تھے، اور انہوں نے بابا صاحب کو باقی آنے کی دعوت دی۔ اس دن وہ حاجی بابا صاحب کی خدمت میں رہے اور بابا صاحب کی خدمت کرنے لگے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک شیر نامی کتا بابا صاحب کے پاس رہتا تھا۔ گاڑی کے آنے وقت وہ اسٹیشن پر پہنچ جاتا اور بابا صاحب کے پاس آنے والے عقیدت مندوں کی رہنمائی کرتا۔ بابا صاحب جہاں بھی ہوتے وہ انہیں پہنچا دیتا، مگر وہ لوگ اس کتے کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ ناظرین، بابا تاج الدین کے ایک عقیدت مند نے اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن موسم گرما کی شام تھی۔ حضور تاج الاولیاء اپنے ڈیرے سے نکل کر کنان ندی کی طرف چل پڑے۔ بہت عقیدت مند اور بھی ساتھ تھے، لیکن حضور اتنا تیز چل رہے تھے کہ سب پیچھے رہ گئے، صرف میں ہی بھاگ کر ان کے ساتھ چل سکا۔ بابا صاحب ندی پر پہنچ کر رکے نہیں، بلکہ پانی پر چلتے ہوئے ندی کے بیچ ایک چٹان پر جا کر لیٹ گئے۔ میں بھی ادب کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں گھبراؤں۔ اتنے میں ایک بہت بڑا شیر سامنے آیا۔ شیر سامنے کی طرف آیا اور پیروں کو دباتے ہوئے اور سر کو جھکاتے ہوئے دھیرے دھیرے حضور تاج الاولیاء کے قدموں کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کو چاٹنے لگا اور اسی طرح واپس ہو گیا جیسے آیا تھا۔ رات ہو چلی تھی، اس لیے ہم ڈیرے پر واپس آ گئے۔ ناظرین، ایک دن حضور تاج الاولیاء واقعی کے جنگل میں تشریف فرما تھے۔ چاروں طرف عقیدت مندوں کی بھیڑ تھی۔ اتنے میں ایک گاؤں کا نائی راؤ حاضر ہوا اور قدموں کو چھو کر عقیدت کا اظہار کیا۔ بابا صاحب کے پاس میں پڑا ہوا گوبر کا ایک ٹکڑا تھا، نائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ نائی نے سوچا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، اسی لیے فوراً واپس چل دیا۔ راستے میں وہ ٹکڑا پھینک دیا اور گھر چلا گیا۔ دوسرے دن جب وہ ایک گھر میں حجامت بنانے کے لیے گیا تو حجامت بنوانے والے نے اس کے ہاتھ سے عطر کی تیز خوشبو آئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ عطر کہاں سے آیا؟
جس کی تیز خوشبو تیرے ہاتھ سے آ رہی ہے۔ اب تو وہ نائی اپنے ہاتھوں کو دیکھے واقعی بڑے پریشان ہوا کہ وہ نفیس عطر کی خوشبو تھی۔ وہ رونے لگ گیا۔ جب اس کے رونے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کل والا واقعہ سنایا اور اپنے کام پر پچھتایا کہ حضور نے تو مجھے عطر کا خزانہ دیا تھا جسے میں نے اپنی نادانی سے گنوا بیٹھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے خوشبو 6 ماہ تک باقی رہی۔ ناظرین، قاضی امجد علی صاحب بابا صاحب کی خدمت میں کافی عرصہ تک رہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1922 کی بات ہے کہ نواب صاحب سخت پریشان تھے۔ برطانوی حکومت نے ان کی جاگیر سے متعلق اصل دستاویز طلب کی تھی۔ بہت تلاش کرنے کے بعد وہ دستاویز ہاتھ نہ لگی۔ ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے حکومت کی جاگیر ضبط کر لی گئی۔ تب نواب صاحب کو کسی دوست کے بتانے پر بابا صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے۔ بابا صاحب اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا صاحب نے اس کے بولنے سے پہلے اسی درخت کا ایک پتا تھما دیا اور اس کو کہا کہ لے جا، تجھے فتح ہوگی۔ نواب صاحب نے پتا بڑی عقیدت سے رکھ لیا اور گھر واپس آ کر ایک مرتبہ پھر تلاشی کر دی۔ ایک صندوق کے سب سے نیچے والے حصے میں ایک کاغذ ملا جس میں نواب صاحب کے تمام دستاویز تھے۔ وہ دستاویز ملنے کے بعد نواب صاحب کو جاگیر واپس مل گئی۔ ناظرین، 1924 کے قدیموں کے دن تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں بابا صاحب کے دیدار کرنے کے لیے لوگ جمع تھے۔ اس وقت کے ہاؤس کے نیچے ایک بہت بڑا سانپ نکلا جسے دیکھ کر سب عقیدت مند ڈر گئے۔ سانپ کو دیکھتے ہی دیکھتے سارا حال خالی ہو گیا۔ سارا میدان جب خالی ہو گیا تو وہ سانپ حضور بابا تاج الاولیاء کے قدموں کی طرف بڑھنے لگا۔ خدام گھبرا گئے لیکن بابا صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سانپ جب بابا صاحب کے پاؤں کے پاس پہنچا تو بابا صاحب نے اسے اپنا دایاں پاؤں آگے کر دیا۔ سانپ نے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ آپ نے دائیں پیر سے اس کا جسم دبا دیا۔ اب سانپ نے بائیں پیر پر اپنا سر رکھ دیا۔ اب بابا صاحب نے دایاں پیر اس کے جسم پر دبا دیا۔ اسی طرح یہ کھیل 10 منٹ تک چلتا رہا۔ ایک خادم نے کہا کہ حضور یہ کھیل ختم کرو، ہزاروں عقیدت مند دیدار کے انتظار میں ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سانپ تو 4500 سال پہلے سے میرے دیدار کے انتظار میں ہے۔ پھر سانپ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اچھا حضرت، اب آپ چلے جائیں۔ حضور کا حکم پا کر سانپ وہاں سے آہستہ آہستہ نکل گیا اور اپنے بل میں چلا گیا۔ ناظرین، ناگپور میں جمشید نام کا ایک پارسی رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تتلی پانی کے تالاب میں مردہ پڑی ہے۔ اس نے پانی سے مردہ تتلی کو باہر نکالا اور ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ بابا صاحب بہت سے مردہ جانوروں کو زندہ کرتے ہیں، کیا وہ اس تتلی کو بھی زندہ نہیں کریں گے؟ یہ سن کر وہ اس تتلی کو کمرے میں لائے اور بابا صاحب کی تصویر کے اوپر اسے رکھ دیا۔ اسی رات اس نے خواب میں بابا صاحب کو دیکھا جنہوں نے فرمایا کہ ایک نہیں سینکڑوں تتلیوں کو آپ نے بچا لیا۔ جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ نہ صرف وہ تتلی زندہ ہو گئی تھی بلکہ اس نے سینکڑوں انڈے بھی دے رکھے تھے۔ اس کے بعد اس شخص نے اس تتلی کو اٹھایا اور اسے پھول دان میں رکھ دیا۔ ناظرین، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ناگپور کے ایک پھل فروش ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی عبد الغفار جب بچہ تھا تو وہ سخت بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کے مرض کو لا علاج کر دیا۔ ان کی والدہ بچے کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ بابا صاحب نے بچے کو دیکھ کر فرمایا کہ بھائی جاتا ہے تو جانے دو۔ حضور تاج الاولیاء کے یہ الفاظ سن کر والدہ صاحبہ بہت دکھی ہوئیں۔ بابا کے پیر پکڑ لیے اور گڑ گڑانے لگی۔ بابا صاحب کو ان پر رحم آ گیا اور فرمانے لگے، کتاب لاؤ۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر فرمایا، اس کی عمر 20 سال لکھ دی ہے، اس لیے جا ماں بچے کو گھر لے جا۔ وہ ماں اپنے بچے کو گھر لے گئی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد 20 سال تک رہنے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ ناظرین، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تاج الاولیاء کے ناگپور میں ایک گلاب نامی چائے فروش تھا جو تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ اس کے خاندان والوں نے بابا صاحب سے اس کو دفن کرنے کی اجازت مانگی۔ بابا صاحب کچھ دیر تک مراقبے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور اس کے زندہ ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ گلاب اپنی جھوپڑیوں میں بیٹھا تھا، لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے مرنے کے بعد کا واقعہ دریافت کیا تو گلاب نے بیان کیا
کہ ایک بہت بڑی مجلس درویشوں اور ولیوں کی بیٹھی ہوئی تھی، جس کی صدارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ بابا تاج الاولیاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گلاب کے دنیا میں بھیجنے کی درخواست کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جو آدمی دنیا سے چلا آیا ہے اسے دوبارہ زندگی عطا نہیں ہو سکتی۔ روح جب ایک بار جسم سے جدا ہو گئی اسے واپس بھیجنا ناممکن ہے۔ بابا تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح گلاب کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ ناظرین، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ موسیٰ نام کا ایک یہودی ریلوے میں گارڈ تھا۔ اس کا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بچے کی ماں بچے کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے بابا صاحب کے قدموں میں ڈال دیا۔ بابا صاحب نے بچے کو اٹھا کر پھینک دیا۔ مایوس ماں کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر جب اس نے دیکھا کہ بچے کا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ وہ زندہ اور تندرست ہو گیا ہے تو بابا صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ بابا صاحب کی دعا سے وہ بچہ بڑا ہو کر صوفی بن گیا۔ اسی دوران ناگپور کے مرہٹہ راجہ مہاراجہ گھو راؤ جی بھونسلے پٹیل کے بیٹے و نائک راؤ کی بیوی زچکی کے مرحلے میں نازک صورتحال سے دوچار تھیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، وید، حکیم موجود تھے، مگر کسی قسم کی دوائی سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ حاملہ کے رحم میں بچہ مر چکا ہے، اب زچہ کی جان بچانے کے لیے آپریشن کی ضرورت ہوگی۔ جسم میں زہر پھیل گیا تو پھر اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں۔ مہاراجہ ڈاکٹروں کو آپریشن کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور ادھر بہو کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی دوران مہاراجہ کے ایک ڈرائیور نے، جو بابا صاحب کا بے حد متقد تھا، مہاراجہ سے یہ کہا کہ میں ایک مسلمان ولی کو جانتا ہوں، آپ ان کے پاس چلیے اور دعا کی درخواست کیجیے، شاید کوئی سبب بن جائے۔ مہاراجہ نے ڈرائیور کی بات سنتے ہی کہا کہ ہاں چلو، جلد سے جلد ہمیں ان کے پاس لے چلو، اور وہ اسی طرح ننگے پیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راجہ صاحب کی موٹر پاگل خانے کے صدر دروازے پر جا کر رکی تو لوگ راجہ صاحب کے استقبال کے لیے دوڑے، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر پہنچتے ہی انہوں نے بابا صاحب کے قدموں میں خود کو گرا دیا۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور صدمے کی وجہ سے ان کی زبان گنگ تھی۔ بابا نے سر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا اور بولے کہ ادھر کیا کرتے ہیں جی؟ ادھر جانا، لڑکا پیدا ہوا ہے تو خوشیاں منانا۔ ڈرائیور نے یہ سنتے ہی کہا کہ مہاراجہ جلدی سے واپس چلیے، کام ہو گیا۔ مہاراجہ جب محل میں پہنچا تو خادموں نے دروازے پر ہی مہاراجہ کو مبارکباد دی اور خوشخبری سنائی کہ آپ کی بہو کو بیٹا ہوا ہے اور زچہ بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ مہاراجہ کا اعتقاد بابا صاحب پر اس قدر پختہ ہوا کہ اس نے اسی وقت چیف کمشنر ناگپور بینجمن رابرٹس کے پاس نقد زر ضمانت جمع کرائی اور بابا صاحب سے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ بابا صاحب نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ مہاراجہ کے محل میں ایک حصے میں بنی لال کوٹھی آپ کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ راجہ خود صبح شام ان کو حاضری دیتے تھے۔ لال کوٹھی میں ہر وقت عام لوگوں کا ہجوم لگا رہتا اور مہاراجہ کی جانب سے ان عقیدت مندوں کے لیے دونوں وقت چائے اور کھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ آج بھی یہ محل عوام کے لیے وقف ہے اور زائرین زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ بیگم راجہ آف بھوپال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ اپنے ساتھ انواع اقسام کے کھانے لائیں اور بابا صاحب سے عرض کیا کہ اس میں سے کچھ تناول فرمائیں۔ بابا صاحب نے چند لقمے لیے۔ اسی دوران بیگم صاحبہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے اچھے اچھے کھانے یہاں کون پکا کر بابا صاحب کو کھلاتا ہوگا۔ آپ نے فوراً ہی فرمایا کہ یہ کھانا ہمارے کام کا نہیں ہے، ہمیں ایسے کھانے کون کھلا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر زمین سے پتھر اٹھا کر ویسے ہی کھانے لگے جیسے کھانا تناول فرما رہے ہوں۔ بیگم صاحبہ بہت شرمندہ ہوئیں۔ اسی طرح چیف کمشنر بینجمن رابرٹس کی بھتیجی بہت شدید بیمار تھی۔ لندن میں ہر طرح کا علاج کرایا لیکن اس کے سر میں شدید قسم کا درد ہوتا تھا، اسے کسی طرح بھی آرام نہ آ رہا تھا۔ بابا تاج الدین کا اشارہ سن کر وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔
رگھو راؤ نے ڈرتے ڈرتے بابا صاحب سے سوال کیا، چیف کمشنر رابرٹس آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو بلا لاؤں؟ بلا لائیے، بیچارہ پریشان ہے۔ تاج الدین کسی کو نہیں روکتا جی۔ راجہ کے ہمراہ سر بنجمن ننگے پاؤں حجرے میں داخل ہوئے۔ بابا صاحب نے بڑے اطمینان سے کہا، کائے کو اتنا خرچہ کیا جی، بچی کو ناحق تکلیف دیا جی، بٹیا کو مٹی سنگھاتے اچھے ہو جاتے۔ کوئی نہ سمجھ سکا کہ بابا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بابا صاحب خواتین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ دروازے کی جانب سر بنجمن کی بیوی اور جوان سالہ بھتیجی رگھو جی راؤ کی بیوی کے ہمراہ کھڑی تھی۔ بابا صاحب نے ان کو دیکھا، فوراً کھڑے ہو گئے۔ آ جاؤ رے۔ رانی لڑکی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی، جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بابا صاحب، اس کے سر میں درد رہتا ہے، لندن میں کسی بھی علاج سے فائدہ نہیں ہوا۔ سر بنجمن نے اسے آپ سے دم کرانے کے لیے وہاں سے بلوایا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی پوری بات کہہ گئی۔ یہ تو پگلا ہے جی، بچی کو تکلیف دیا۔ تاج الدین کو بولنا تھا۔ پھر بڑی شفقت سے لڑکی کو اپنے قریب بٹھایا اور بولے، پریشان نہ کو ہوتے جی، بیٹی مٹی سونگ لیتے اچھے ہو جاتے، پٹی کھول دیتے۔ شفقت اور مٹھاس ان کے لہجے سے پھوٹ پڑتی تھی۔ لڑکی کچھ بھی نہ سمجھ سکی اور وہ اردو سے بھی نا آشنا تھی۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ کون سی مٹی؟ رگھو جی نے پوچھا۔ بنجمن رابرٹس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ لائے گا جی، بچی کو سنگھا دے اچھے ہو جاتے۔ سر بنجمن رابرٹس بابا کی خدمت میں پہلے ہی حاضری دے چکا تھا۔ بات فوراً سمجھ گیا۔ فوراً تھوڑی سی مٹی اٹھا لایا اور بیٹی کو اسے سونگھنے کی ہدایت دی۔ مٹی کو سونگھنے کی دیر تھی کہ بچی کو 3-4 چھینکیں آئیں۔ بس بیٹی، اب اچھے ہو گئے، بابا صاحب نے فرمایا۔ رانی نے بچی کے سر پر پٹی کھولی، سر درد بالکل غائب ہو گیا۔ فرط مسرت سے لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ سب لوگ سراپائے تشکر اور سپاس بنے ہوئے تھے۔ سر بنجمن نے احساس تشکر کے ساتھ ساتھ بابا صاحب کی خدمت میں کثیر رقم پیش کی تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، مگر آپ کے الفاظ میں بڑی نرمی تھی۔ بیٹی باپ کو نذرانہ نہیں بلکہ باپ بیٹی کو دیتا ہے، یہ کہا اور گاؤ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور چند سکے لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے خوشی خوشی تحفہ قبول کر لیا اور وہ لوگ شاد و فرحاں رخصت ہو گئے۔ سر بنجمن کی بابا صاحب سے یہ ملاقات مہاراشٹر کے مسلمانوں کے حق میں رحمت ثابت ہوئی۔ سر بنجمن نے بڑی تعداد میں وہاں اسکول اور مدرسے قائم کیے، مسلمانوں کی درسگاہوں کے لیے زمینیں فراہم کی، عمارتوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کے لیے روزگار فراہم کرتے رہے۔ جبل پور میں مسلمانوں کا سکول آج بھی رابرٹس انجمن اسلامیہ ہائی اسکول کے نام سے موجود ہے۔ انہوں نے وہاں ہزاروں مخالفتوں کے باوجود رابرٹس کالج بھی قائم کیا۔ ناگپور کا انجمن اسلامیہ ہائی اسکول بھی سر بنجمن اور تاج الدین بابا کی اسی ملاقات کی یادگار ہے۔ ناظرین، عبدالصمد نام کے بزرگ بھیکی پور جائز سے بابا کے پاس آیا۔ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی طرح انہیں کشف عطا ہو جائے، لیکن جب بابا صاحب کے آمنے سامنے ہوا تو وہ مدعا نہ کہہ سکا۔ بابا اسی وقت بیڑی پی رہے تھے۔ بابا نے بیڑی ان کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو کشف۔ عبدالصمد نے بیڑی کا ایک ہی کش لیا تھا کہ 14 طبق اس کے روشن ہو گئے۔ بابا نے کہا کہ اب تم جاؤ، تمہارے پانی سے شفا اور صحت یابی ہوگی۔ عبدالصمد وہاں سے کشف و کرامت لے کر واپس ہوئے۔ دنیا خود بخود ان کی طرف متوجہ ہوئی اور اتنی کثرت سے ضرورت مند پہنچنے لگے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں ان کی دھوم مچ گئی۔ جہاں بھی ان کا دیا ہوا پانی پہنچتا، کیسا بھی مرض ہوتا ختم ہو جاتا۔ یہ سلسلہ عرصے تک جاری رہا۔ ایک بار کسی عورت کا بچہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اتفاق سے وہ ایسے وقت میں عبدالصمد کے ہاں پہنچی جب عورتیں بے نماز ہوتی ہیں۔ عبدالصمد اس عورت کو دیکھ کر جلال میں آ گئے اور چیخنے کی آواز میں اس عورت کو باہر نکال دیا کہ اس ناپاک عورت کو باہر نکال دو۔ عورت بہت پریشان ہوئی اور وہ پریشان اور شکستہ دل لیے بابا تاج الدین سے ناگپور ملنے گئی،
لیکن ناپاکی کے خیال سے دور ایک موسری کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے گھر جا کر بچہ زندہ ملے گا یا نہیں۔ ادھر بابا صاحب نے ایک خادم کو حکم دیا کہ جاؤ موسری کے درخت کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہے، اسے یہاں بلا لے آؤ۔ خادم اس عورت کو بلا لایا، وہ آتے ہی ایک فاصلے پر کھڑے ہو گئی۔ بابا صاحب انتہائی شفقت سے بولے، اماں۔ سہمی ہوئی عورت قریب آ گئی۔ بابا صاحب بولے، عبدالصمد ایک لوٹا پانی کا تھا، گندا ہو گیا۔ بابا تاج الدین سمندر ہے۔ عورت روتے ہوئے ان کے قدموں پر گر پڑی۔ بابا صاحب نے کہا کہ اماں جی روتے نہیں، گھر جائیے، بچہ آپ کو کھیلتے ہوئے اچھا خاصا ملے گا۔ عورت خوشی خوشی گھر واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی بابا صاحب نے جائز کی طرف منہ کر کے انگریزی میں کہا، عبدالصمد سسپینڈڈ۔ اسی لمحے جائز میں عبدالصمد کی تمام صلاحیت سلب ہو گئی۔ بابا تاج الدین کا لب و لہجہ مخصوص تھا۔ آپ مدراسی لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ اردو بولنے میں کافی مشکل پیش آتی تھی، سوچ کر بولنا پڑتا تھا، پھر بھی الفاظ میں کچھ ایسا زور ہوتا کہ سامعین ان کا معنی و مطلب فوراً سمجھ جاتے تھے۔ بات مختصر پر معنی ہوتی تھی۔ کبھی مثالی زبان میں بھی بات کرتے تھے جس کا مطلب ایک ذہین شخص فوراً نکال سکتا تھا۔ اکثر قرآنی آیات کو گفتگو میں اسی طرح استعمال کرتے تھے کہ سائل کے مسئلے کا حل اسی میں موجود ہوتا۔ صرف خصوصی مسائل میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی بابا صاحب اپنی گفتگو کے اندر ایسے مرکزی نقطے بیان کر جاتے کہ جو براہ راست قانون قدرت کی گہرائیوں سے ہمہ رشتہ ہے۔ بعض دفعہ اشاروں ہی اشاروں میں ایسی بات کہہ جاتے کہ جس میں کرامتوں کی علم کی توجہ بیان اور سننے والوں کے ذہن میں روشنی کی لہریں منتقل ہو جاتی رہیں، اور ایسا بھی ہو جاتا کہ بابا صاحب بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور حاضرین ہر وہ بات من و عن اپنے ذہن میں سمجھتے اور محسوس کرتے جا رہے ہیں جو بابا صاحب کے ذہن میں اس وقت گشت کر رہی ہیں۔ بابا صاحب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاہے بگاہے کچھ بول دیتے۔ عام آدمی ان جملوں کو بے ربط بات سمجھ کر قابل توجہ نہ سمجھتا، لیکن اسی میں کسی کے مسئلے کا حل یعنی سوال کا جواب یا کسی نقطے کی وضاحت پوشیدہ ہوتی تھی۔ بابا صاحب دو بنیادی باتوں پر زور دیتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوسرا اخلاص عمل۔ بابا صاحب کو مردوں میں آزاری اور ظلم میں سخت ناپسند تھے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرتے اچھے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ دین کی روح ہے، اور صلاۃ ہو یا ذکر الہی سب اسی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بابا صاحب کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ویسا ہونا چاہیے جو ایک بندے اور خالق کے درمیان ضروری ہے۔ حاضرین دربار کے فکر و عمل کی خامی کو بابا صاحب نہایت لطیف پیرائے میں ظاہر کرتے تھے، اسی طرح کہ وہ سمجھ بھی آ جائیں اور ان کی پردہ پوشی بھی رہ جائے۔ کسی بات کی تلقین فرماتے تو اکثر تفصیل زبان استعمال کرتے تھے۔ خدائے رام نامی ایک سود خور واقعی میں بابا صاحب کے پاس آیا تو بابا صاحب نے ایک لکڑی اٹھائی اور مارتے ہوئے کہا کہ بڑا ظالم ہے، مخلوق کو ستاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سود لینا چھوڑ دے۔ خدائے رام پر اتنا اثر ہوا کہ عمر بھر وہ بابا صاحب کے پاس رہا اور سودی کاروبار چھوڑ دیا۔ ایک پیر صاحب بابا صاحب کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ مجھے روحانیت میں ترقی نصیب ہو۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ کتا مار کر لاؤ، ہم دونوں کھائیں گے۔ بابا صاحب کا اشارہ اس حدیث کی طرف تھا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مولانا شاہ یوسف کی ایک درویش سے راہ و رسم پیدا ہو گئی اور رفتہ رفتہ تعلقات دوستی میں بدل گئے۔ وہ درویش کیمیا جانتے تھے، انہوں نے مولانا کو ترکیب بتا دی۔ مولانا نے سوچا کہ اگر بابا صاحب اجازت دے دیں تو بلا محنت و مشقت بہت کچھ ذریعہ آمدنی ہو جائے گا۔ بابا صاحب کے پاس پہنچے تو بابا صاحب نے فرمایا کہ غلاظت کھانا چاہتے ہو؟ مولانا فوراً سنبھل گئے۔ ایک صاحب کو یہ ظن تھا کہ بابا صاحب سے تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے، ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ ہم کم کسی کو نہیں سمجھتے،
اکثر طوائفیں بھی حاضر ہوتی، لوگوں کو یہ بات عجیب دکھائی دیتی تھی، لیکن باخبر لوگوں کو پتہ تھا کہ شاید ہی کوئی طوائف ہو جس کی حالت دربار میں حاضر ہونے کے بعد بدل نہ گئی ہو۔ طوائفوں کو مختلف پہرائے میں حکم دیتے، مثلاً فرماتے، اماں سواری کے لیے ایک گھوڑا پسند کر لو۔ ایک دفعہ بابا تاج الدین کے چند نام لیوا شکر دارہ میں بابا صاحب کی جائے مقام پر آئے، کچھ فاصلے پر بیٹھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں تم سب لوگوں پر فوقیت رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ساری جائیداد چھوڑ کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسرے نے کہا کہ میری قربانی تم سے کم نہیں، میں پوری دکان چھوڑ کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ غرض یہ کہہ کر ہر شخص اپنی بڑائی بیان کرتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے میں بابا صاحب محل سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے لوگوں کے پاس آتے ہی یہ قرآنی آیات پڑھیں جس کا ترجمہ ہے کہ لوگ اسلام لانے کا آپ پر احسان کرتے ہیں، کہہ دو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تم کو ایمان کی طرف رہنمائی فرمائی۔ مختصر یہ کہ جلالی اور جمالی کیفیت میں آپ اشاروں کے ذریعے ہی آپ اپنا انداز بیان کر دیتے تھے۔ حاضرین کو تلقین جاری رہتی اور بنیادی نکتہ یہی ہوتا کہ لوگ حرص و ہوس سے آزاد ہو جائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کبھی کبھی تیز و تند لہجہ بھی اختیار کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ بابا صاحب آپ لوگوں کو سخت اور سست کیوں کہتے ہیں؟ بابا صاحب نے فوراً جواب میں فرمایا کہ میں تو انہیں دعا دیتا ہوں۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحمید کو کسی تقریب میں شرکت کے لیے بمبئی جانا تھا۔ انہوں نے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی تو سرکار نے فرمایا کہ نہ جاؤ، راستہ تمہارے لیے خطرناک ہے، سفر تمہارے لیے درست نہیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پتا درخت سے توڑا اور اس پر کچھ آیات پڑھ کر دم کیا اور انہیں کہا کہ لے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب پتا لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، راستے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ڈاکٹر صاحب موت کی منہ میں ہی چلے گئے۔ اللہ کے حکم سے بابا صاحب کے دم نے بچا لیا، اور یوں کہ ڈاکٹر صاحب اسٹیشن پر کسی کام سے اترے اور لائن پر چل رہے تھے کہ انہیں رینوے لائن پر انجن آتا ہوا دکھائی دیا، تو انجن کو آتے دیکھ کر ڈاکٹر صاحب وہی خوف سے رک گئے۔ تو انجن آتے آتے ہی رک گیا اور آپ خوف کی وجہ سے لائن پر ہی گر گئے۔ تو لوگوں نے آپ کو اٹھایا اور پوچھا کہ تم جادوگر ہو یا عامل یا کوئی اور چیز ہو، یہ بتاؤ کہ بغیر انجن روکے کیسے رک گیا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہ کوئی عامل ہوں اور نہ ہی کوئی جادوگر، لیکن ایک اللہ والے کا میں مرید ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر بابا صاحب کا تمام واقعہ سنایا تو لوگ آپ کے متقاعد ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اور پاگل خانے میں حکام کی ماہانہ میٹنگ تھی۔ سول سرجن کی نشست کے برابر ایک سیٹ خالی تھی۔ وہاں پر حضور بابا صاحب کو دیکھ کر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب بھی وہاں آئے۔ وہ سیٹ خالی دیکھ کر حضور بابا صاحب نے ڈاکٹر عبدالحمید خان صاحب سے کہا کہ تم کیوں کھڑے ہو، اسی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے یہ بات 2-3 بار کہی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو سرجن جل نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا اور کہا کہ تم کو اسسٹنٹ سرجن مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ سید عبد الرحمن جو کہ سی پی گورنمنٹ کے فارسٹ کنٹریکٹر تھے۔ روایات یوں ہے کہ ایک دفعہ بابا تاج الدین کے پاس موجود تھا کہ ایک چور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک طرف پیٹ کر کے دل ہی دل میں بابا صاحب سے مخاطب ہوا کہ حضور، مجھ سے چوری کا ارتکاب ہوا ہے اور میں نے ایک حلوائی کے ہاں چوری کی ہے۔ میں اس فعل پر سخت نادم ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے پردے داری میں رہتے ہوئے مجھے سزا سے بچا لیجئے۔ اس خاموش عرض کے جواب میں بابا صاحب نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا، بھاگ جا، تیرا کام ہو گیا۔ اتنے میں وہ حلوائی بھی جس کے ہاں وہ چور چوری کر کے آیا تھا، وہ دربار حاضر ہوا اور فریاد کی کہ حضور، میں لٹ گیا، میری تمام تر کمائی کسی نے چرا لی۔ بابا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ارے جا، 2 تھال میں ہی سارا کچھ ہے، اس کا کام بھی ہو گیا ہے، تیرا بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ دکاندار واپس آیا تو معلوم ہوا
کہ سارا مال اور جمع پونجی تو چوری ہو چکی ہے، لیکن 2 تھال چرونجی دانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اسے بابا صاحب کا ارشاد یاد آیا کہ 2 تھال میں ہی سارا ہے۔ اس نے مکمل یقین کے ساتھ ان دونوں تھالوں سے دوبارہ کاروبار شروع کیا۔ حالات بہت تیزی سے بدل گئے اور اس کے حق میں سازگار ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ پہلے سے زیادہ معاشی اور فراغی حاصل ہو گئی اور وہ امیر بن گیا۔ راجہ رگھو جی راؤ کے ملازم منشی نور اعلیٰ صاحب کا بیان ہے کہ ایک رات 8 بجے کے قریب عیسیٰ خان صاحب کھانا لے کر واپس آپ کی خدمت میں آئے اور بابا صاحب سے اصرار کیا کہ کھانا کھا لیں۔ بابا صاحب نے جواب دیا کہ ٹھہریے، میرا مہمان آ رہا ہے، میں اس سے مل لوں تب کھانا کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر بابا صاحب اٹھے، قیام گاہ سے نکل کر روانہ ہوئے، صدر دروازے سے نکل کر آگے بڑھے اور ایک پل پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت پل کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ عورت جھانسی کی رہنے والی تھی اور اس نے اپنی لڑکی کو اٹھا رکھا تھا جو ہاتھ پیروں سے معذور تھی۔ اس نے لڑکی کو بابا صاحب کی قدموں میں ڈال دیا۔ بابا صاحب اٹھے اور لڑکی کے دوپٹے کو پکڑ کر حکم دیا کہ اٹھو لڑکی۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹھی رہی۔ دوسری بار بابا صاحب نے ڈانٹ کر فرمایا، اٹھ لڑکی۔ لڑکی خوف زدہ ہو کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکی، گر پڑی۔ تیسری بار جلال اور طاقم کی ملی جلی کیفیت میں کہا کہ اٹھ رے لڑکی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ ایک جھٹکے سے لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا صاحب یہ کہتے ہوئے اپنی قیام گاہ کی طرف چل پڑے کہ میرے پیچھے پیچھے چل کر آ۔ وہ لڑکی اپنے پاؤں پر قیام گاہ تک گئی۔ کچھ دن تک وہ لڑکی شکردارہ میں رہی اور مکمل صحت یاب ہو کر اپنے گھر کو چلی گئی۔ ناظرین، ایک بار یوسف حسین خان ناظم ریاست بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی صحت یابی کی دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ بابا صاحب نے انہیں دیکھتے ہی ان کے شانوں پر پڑی ہوئی شال اتاری اور زمین پر بچھاتے ہوئے فرمایا کہ فاتحہ پڑھو حضرت، فاتحہ پڑھو حضرت۔ اس کے ساتھ ہی بابا صاحب نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یوسف حسین خان صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا دیے اور حاضرین نے بھی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فاتحہ کے بعد ناظم صاحب حکیم ظفر جے پوری کے گھر پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ تار کے ذریعے خبر آ چکی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ جے پور پہنچ کر معلوم ہوا کہ جس وقت بابا صاحب نے ناگپور میں ان کے والد کی فاتحہ پڑھی، اسی وقت جے پور میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی۔ اسی طرح کی کرامات دوستو اللہ پاک کی طرف سے بابا صاحب کو عطا کی گئی تھی۔ اسی طرح مہاراجہ کرولی کے گرو سادھو صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں برہمن ہوں، MA اور LLB کرنے کے بعد ناگپور میں تحصیلدار مقرر ہوا۔ مجھے اپنی بیوی سے شدید محبت تھی، اس کا انتقال ہو گیا اور مجھے سخت صدمہ پہنچا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ پہلے تو میں نہ مانا، لیکن بعد میں نے سوچا کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ شادی کرنا مناسب ہے یا نہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ پنڈتوں کی بات سے مجھے قطعاً اطمینان نہیں تھا۔ اسی زمانے میں ناگپور کے بچے کی زبان پر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ میں ان ہندوؤں کو برا سمجھتا تھا جو مسلمان فقیروں کے پاس جاتے تھے۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ چلو حاضر ہو کر دیکھ لیا جائے، زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، اگر کامل ہیں تو خود جواب دے دیں گے۔ میں نے ایک ٹوکرا کیلے کا خریدا اور بابا صاحب کے دربار میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی میرا ان کے ساتھ سامنا ہوا تو بابا صاحب نے فرمایا کہ آئیے تحصیلدار صاحب، میری بیوی نہیں تو آپ بیوی کر کے کیا کریں گے؟ پھر فرمایا کہ کیلا لاؤ، کیلا مجھے کھلاؤ۔ میں نے ایک کیلا پیش کیا۔ بابا صاحب نے تھوڑا سا کھانے کے بعد میری طرف بڑھا دیا اور کہا کہ کھا جاؤ۔ میں برہمن زادہ چھوت چھات کا سختی سے پابند تھا۔ پھر میں نے ایک مسلمان کا جھوٹا کیلا کس طرح کھا لیا مجھے یاد نہیں۔ کیلا کھاتے ہی مجھ پر وجد طاری ہو گیا اور میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ گھر والوں کو خبر ہوئی تو وہ پکڑ کر گرم لوہے سے میرے جسم کو داغا، لیکن میری حالت وہی کی وہی رہی۔ میں بددستور جذب و مستی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ آخر کار مجبور ہو کر فیصلہ کیا گیا کہ اس کو وہیں لایا جائے جہاں سے یہ بیماری اس کو لگی ہے۔ میری برادری کو یہ قطعاً طور پر منظور نہیں تھا
کہ میں ایک برہمن کسی مسلمان کے پاس جاؤں، لیکن مجبوری نے بالآخر انہیں آمادہ کر ہی لیا۔ بابا صاحب کے دربار میں پہنچتے ہی حکم ہوا کہ زنجیریں اللہ کے حکم سے کھول دی جائیں۔ یہ اچھا ہے، میں اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکا پیدائشی معذور تھا اور نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی وہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا۔ اس کے والدین نے حد درجہ علاج کروایا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ وہ لڑکے کو شکر دارا چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد بابا صاحب اندر سے باہر تشریف لائے اور وہ معذور لڑکے کے پاس پہنچ کر کھانا طلب کیا۔ لوگوں نے فوراً کھانا پیش کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے آدھے گھنٹے تک لقمہ لقمہ کر کے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور ایک آدمی اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ بابا صاحب کا طرز عمل کا یہ نتیجہ نکلا کہ دربار میں حاضر ہونے والے لوگ اس لڑکے کی خدمت اپنے لیے عزت کا باعث سمجھنے لگے، اور وہ لڑکا جب تک زندہ رہا کبھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بابا تاج الدین کسا پاٹن گاؤں کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک جلوس کے ساتھ سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں ایک بڑھیا اور ایک بوڑھا جوار پیس رہے ہیں، مگر کمزوری اور ناتوانی کی بنا پر چکی چلانے میں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ٹانگے سے اتر کر مکان میں گئے اور خود آٹا پیسنے لگے۔ تھوڑی دیر میں تمام جوار کا آٹا پیس کر ان کے حوالے کیا گیا تو وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک رات بابا صاحب کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے ہمارے مہمان کو کھلاؤ جو درخت کے نیچے ٹھہرا ہوا ہے، تب میں کھاؤں گا۔ لوگوں نے کئی جگہ دیکھا مگر کسی ایسے شخص کو نہیں پایا جس پر بابا صاحب کے الفاظ صادق آتے ہوں۔ بابا صاحب کو دوبارہ کھانے کی درخواست کی گئی تو وہی جواب ملا کہ پہلے ہمارے مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ لوگ ایک دفعہ پھر تلاش کے لیے نکلے۔ ایک درخت کے نیچے کوئی صاحب بیٹھے نظر آئے۔ لوگوں نے ان کا حال پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ کسی دور دراز جگہ سے مفلسی کے عالم میں آئے ہیں اور بابا صاحب سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اسے کہا کہ بابا صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ ایک بار بابا صاحب گھومتے گھومتے ڈگوری کی طرف گئے۔ عبداللہ دکنی نامی شخص کا یہ ذمہ تھا کہ بابا صاحب ڈگوری کی طرف جاتے تو وہ ساتھ جانے والے لوگوں کو پانی پلاتا۔ چنانچہ اسی دن بھی پانی کا گھڑا اپنے ساتھ لیے ہوئے ڈگوری پہنچے۔ وہاں پہنچ کر بابا صاحب کو پانی پیش کیا تو انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ گھوڑے کو پانی پلا کر آ تب میں پیوں گا۔ قریب ایک فرلانگ دو گھوڑا کھڑا تھا۔ عبداللہ دکنی پانی لے کر گھوڑے کے پاس پہنچے۔ گھوڑا اتنا پیاسا تھا کہ برتن کا سارا پانی پی گیا۔ ان واقعات کے علاوہ سینکڑوں واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ بابا صاحب کی ذات مخلوق خدا کے لیے مجسم اور شفقت اور محبت تھی۔ آپ نے خود کو خدمت خلق میں وقف کر دیا۔ ایک بار دو ہندو عورتیں امروئی سے بابا صاحب کے پاس آئیں۔ ان دونوں عورتوں کی شادی کو 12-14 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد سے محروم تھی۔ بابا صاحب ندی کے پاس ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا صاحب نے اپنی جھولی سے 2 لڈو نکالے اور چکھ کر ان 2 عورتوں کو دیتے ہوئے کہا کہ کھا لو۔ ایک عورت نے لڈو کھا لیا لیکن دوسری عورت نے نظر بچا کر ریت میں دبا دیا۔ دوسرے دن یہ عورتیں اپنے گھر چلی گئیں۔ مقررہ وقت کے بعد وہ عورت جس نے لڈو کھایا تھا اللہ پاک کے حکم سے ایک لڑکے کی ماں بن گئی، لیکن دوسری جس نے لڈو ریت میں دبایا تھا اولاد سے محروم رہی۔ اسے سخت افسوس ہوا۔ بچے کی پیدائش کے 2 مہینے بعد صاحب اولاد عورت بچے کو ساتھ لے کر بابا صاحب کی خدمت میں روانہ ہوئی تاکہ ناگپور میں بال اتارنے کی رسم انجام دے۔ اس نے اپنی اس سہیلی کو بھی ساتھ لیا جو اولاد سے محروم رہی اور کہا کہ فکر نہ کرو، بابا حضور سے دوبارہ کہیں گے، اللہ نے چاہا تو تیرے آنگن میں بھی بہار آ جائے گی۔ سہیلی دل میں روتی اور افسوس کرتی اور مجبوراً ساتھ ہو لی۔ جب یہ دونوں بابا صاحب کے پاس پہنچی تو عجیب بات دیکھی کہ بابا صاحب اسی ندی کے کنارے اسی مقام پر بیٹھے ہیں جہاں پر ان کی خدمت میں پہلی بار حاضری دی تھی۔ بامراد عورت نے اپنا بچہ بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسری عورت تاب نہ لا سکی اور روتی روتی بابا صاحب کے قدموں پر گری کہ بابا صاحب میرا بچہ۔ بابا صاحب نے جواب دیا
کہ ریت میں ہے نکال لو۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور حال پوچھا تو عورت نے سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ جب تک بابا صاحب مجھے آشیرواد دے کر روانہ نہ کریں گے میں یہاں سے روانہ نہیں ہوں گی۔ تیسرے روز بابا صاحب نے اس عورت کو دعا سے نواز کر روانہ کیا، وہ بھی صاحب اولاد ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ گونڈیا صاحب میونسپل میں محرر تھے۔ ان کا بیٹا اندر بدکاری اور تجربی کے باعث جلندر کے مرض میں مبتلا تھا اور مرض کی پیچیدگی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر جگہ سے علاج کروا کے تھک چکے تھے لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ صاحب اپنے لڑکے کو شکردارہ بابا صاحب کی خدمت میں لائے۔ 2 دن تک بابا صاحب نے کوئی توجہ نہ دی۔ اچانک تیسرے دن بابا صاحب اٹھے اور لڑکے کے پاس جا بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے چائے طلب کی اور 1-2 گھونٹ پی کر مریض کی طرف بڑھا دیے اور کہا کہ یہ لو چائے پی لو۔ وہ لڑکا اپنی مرض میں اتنا شدت سے بے ہوش تھا کہ اس نے چائے کی پیشکش میں کوئی جواب نہ دیا۔ بابا صاحب نے دوبارہ کہا کہ شاید یہ لڑکا پی لے، پھر بھی اس لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری بار بابا صاحب جلال میں آ گئے اور وہ کپ اٹھا کر لڑکے کے منہ سے لگا دیا۔ بے حس و حرکت اور بے ہوش لڑکے نے ہونٹ کھول دیے اور چائے پینے لگا۔ چائے جیسے ہی حلق سے نیچے اترنے لگی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آب حیات حلق میں جا رہا ہو۔ چائے پینے کے بعد وہ لڑکا فوراً اٹھا اور 1 ہفتے میں مکمل صحت یاب ہو گیا۔ ایک دن بابا تاج الدین گھومتے گھومتے اسی جگہ پر رکے جہاں پر بابا صاحب کا آج مزار ہے۔ وہاں انہوں نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور کہا کہ سبحان اللہ، کیا اچھی مٹی ہے۔ ذکات 1343 ہجری میں بابا ڈیگوری کے پل پر مقیم تھے۔ یکا وہ اپنے ایک متقد سے پوچھنے لگے کہ عید کا چاند دکھ گیا؟ جواب ملا کہ رمضان کی عید تو ہو چکی، اب بقر کی عید کا چاند نکلے گا۔ بابا تاج الدین بولے، ہو نہ ہو اس کے بعد چاند دکھے گا۔ اس کے بعد سے بابا تاج الدین کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ راجہ رگھو راؤ نے بابا صاحب کے علاج کے لیے ناگپور سے ماہر ڈاکٹر بلوائے لیکن افاقہ نہ ہوا۔ آخر میں 26 محرم الحرام 1344 ہجری بمطابق 17 اگست 1925 بروز پیر مغرب کے وقت بابا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر ایک لمحے کے لیے دعا کی، پلنگ سے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، پھر سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ اسی حالت میں دار فانی سے کوچ فرما گئے اور آپ کا مزار پر انوار تاج آباد، تاج باغ، امریڈر روگ، ناگپور میں مرجع خلائق ہے۔